حیدری صاحب جو کہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید ہے مرد مومن خدا کے راستانوں میں۔ اب میں جس شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں، ان کو آپ سب یقینی طور پر بڑے اچھے سے جانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمارے علاقے میں پرائیویٹ سکول کی بنیاد رکھ کے یہاں کا لٹریسی ریٹ بڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اب سب سمجھ گئے ہوں گے میری مراد جناب سعید احمد بسرا صاحب، پرنسپل علامہ اقبال ہائی اسکول قلعہ کالر والا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں جناب سعید احمد بسرا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سب سے پہلے انتظامیہ، علم و دانش لیڈرز کلب کا شکر گزار ہوں۔ اس لیے شکر گزار نہیں ہوں کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پہ موقع دیا ہے، میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کاوش کی ہے، اور اس کاوش کے حوالے سے، اس کوشش کے حوالے سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کلب کے تمام افراد کو، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام شخصیات کو، اور اس کے اس پروگرام کو جنہوں نے یہ ارینج کیا ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ تمام تر جو ہے وہ مادہ ازم پہ، مادیت پہ ہے، اور مادیت سے بڑھ کے جو ہے وہ سکور پہ ہے کہ بچہ کتنے نمبر حاصل کرتا ہے اور اس کی پوزیشن کیا آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کے ہم نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے جو ہمارے علاقے میں ناپائیدار ہیں۔ میں ان کو مبارک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن قلعہ کالر والا کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نصابی سرگرمیوں کا ایک آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہمارے علاقے کی یہ ضرورت جو ہے وہ پوری ہوگی اور ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعد ازاں چونکہ میں آپ اور باقی پروگرام کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، تو مختصر طور پہ میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہم اپنے آپ کو قوم بنانا چاہتے ہیں اور قوم بننا چاہتے ہیں، ہم ابھی تک جو ہے وہ ایک ہجوم ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں۔ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے رویے، ہمارے طور طریقے وہ بالکل جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جس سے ہم ابھی تک ایک قوم نہیں بنے۔ اس لیے میں آپ سب خواتین و حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں
کہ آپ لوگ صرف اور صرف ایک بات کو اپنے اندر جو ہے وہ لائیے، اپنے رویے میں لگائیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے کافی سارے مسائل حل ہو جائیں. ہم ذاتی مفاد کو قومی مفاد پہ قربان نہ کریں، ہم قومی مفاد کو نقصان پہنچا کے اپنے ذاتی مفادات حاصل نہ کریں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو یہ یوم پاکستان منانے کا مقصد پورا ہو گیا. 23 مارچ کو جو پاکستان کا تصور دیا گیا، جو جس کا مطالبہ کیا گیا، جو حاصل کیا گیا، اس کا یہی مقصد تھا. قائد اعظم رحم اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. تو اسلام کے اصولوں کو اگر آزمانا ہے، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے، تو خدا را ایک قوم بن جائیے. جو انسانی اقدار ہیں، جو مسلمانی اقدار ہیں، ان پہ عمل کیجئے. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اسی بات پہ اپنا اکتفا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی نسل کو ایک اچھا ماحول مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر میں علم و دانش کلب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام خواتین و حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کے ساتھ اور اس علم دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پروگرام میں شریک ہوئے. شکریہ، مہربانی. یہ تھے جناب سعید احمد بصرہ صاحب، جو کہ اپنا اظہار خیال کر رہے تھے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں. ان کا تعلق ہے جامعۃ للبنات خانججہ سے، اور ان کا موضوع ہے مومن کے جہاں کی حد نہیں. تشریف لاتی ہیں آپ سب کی بھرپور تالیوں کی گونج میں نجم الحسن. نجم الحسن. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، بہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، مہمانان گرامی قدر، IRC کے عظیم عہدیداران صاحبان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس حسین عنوان پر بولنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا لاجواب شہرت کا حامل یہ شعر ہے. مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے. اس شعر میں شعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمیں یہ درس دے رہے ہیں
کہ مومن کا چہرہ بہت وسیع نگاہ، بلند بالا، عقیدہ پختہ، جستجو لازوال، منزل مقام، صاف انمال اور تقدیس لگتا ہے وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ حاضرین محفل، اسی لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے، حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازے کفی و شامی۔ اگر آج بھی ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کا روپ دھار لیں تو ہم شکست کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کا روپ دھار لیں تو منزل خود ہمیں پکارے گی، جیسے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا، کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اسی لیے میرے غیور بھائیوں، اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، مایوسی کے خول کا توڑ ڈالے، امید کی شمع کو روشن کیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ خدا عالم ازل ہمیں اقبال یاد سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ آپ کی اجازت چاہتی ہوں، والسلام۔ اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بس میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مغرب و مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اگلی مقرر تشریف لاتی ہیں، ان کا تعلق الائیڈ اسکول قلعہ کالر والا سے، ان کا ٹاپک ہے افراد کے ہاتھوں